بیکار اور غیر مؤثر توپیں خرید لو تاکہ اسرائیل کو تم سے کوئی خطرہ نہ ہو، ٹائیگر اچانک ہی بولا۔ دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیپٹن احمر کے چہرے پر واضح طور پر خوشگوار حیرت کے تاثرات تھے، جبکہ جنرل غصے میں تھا۔ تم کون ہو؟ صلاح الدین ایوبی کا جذبہ، ٹائیگر نے دانت پیس کر کہا۔ جنرل اچھل پڑا، اس کے چہرے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ شاید بچپن میں پڑھی ہوئی تمام کہانیاں اچانک یاد آ گئی تھیں۔ کیپٹن احمر کی آنکھیں چمکنے لگی۔ تم یہاں داخل کیسے ہوئے؟ جنرل داڑا۔ ٹہلتا ہوا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کیا چاہتے ہو؟ جنرل کھڑا ہو گیا۔ جنگ، ٹائیگر نے کہا۔ جنگ؟ جنرل بل کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جنگ کی بات کر رہا ہے جنرل سر۔ کیپٹن احمر نہ جانے کیوں ٹائیگر میں عجیب سی کشش محسوس کر رہا تھا۔ غیر ملکیوں کے اس اڈے میں آمد کوئی خاص بات نہ تھی، کوئی سیکیورٹی سسٹم نہ تھا، لیکن جب ملک کا سربراہ یا وزیر آتا تھا تو انتہائی مؤثر انتظامات کر لیے جاتے تھے تاکہ وہ سکون سے معائنہ کریں اور مطمئن ہو کر واپس چلے جائیں۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی تمام اقساط بآسانی آپ تک پہنچ پائیں۔ ایسے معائنے بالعموم سالانہ ہوتے تھے۔ ان غیر ملکی فوجی مشیروں نے ایسا ماحول بنا رکھا تھا کہ حکمران مملکت کی جنگی صلاحیتوں سے مطمئن بھی رہیں اور بے خبر بھی۔ کیپٹن احمر اگرچہ اس صورتحال سے بے چین رہتا تھا، لیکن وہ اف بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اعتراض کی صورت میں اسے کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑتا، اور اگر کورٹ مارشل ہوتا تو ایک ایسی رپورٹ تیار ہونے سے رہ جاتی جو اس فوجی اڈے کے بارے میں تھی، اور یہ رپورٹ اسے فردوس کی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف کو پیش کرنی تھی، جس سے خاص طور سے کسی نہ کسی طرح مملکت میں ملازمت دلوائی تھی۔ اور فردوسی صدر کے اثر و رسوخ کی بنا پر وہ مملکت کے وزیر خارجہ کا ADC لگ گیا تھا۔ وہاں بھی فردوسی اثر نے کام دکھایا اور مملکت کے شیخ نے اسے سرگرم فوجی خدمت کے لیے اڈے میں بھیج دیا۔ جنرل ابھی تک کیپٹن احمر کو صرف اس لیے برداشت کرتا رہا تھا کہ وہ دربار کا خاص آدمی تھا۔ یہ شخص جنگ کی بات کر رہا ہے جنرل، احمر نے پھر کہا۔ ایسی جنگ جو دو دشمن افواج کے درمیان ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم پہلے ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیں، ٹائیگر نے کہا۔ بالکل درست، جنرل بچوں کی طرح خوش ہو کر بولا۔ تم جانتے ہو کہ محض اس علاقے کے تیل کی وجہ سے عیاشیاں کر رہے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں، جنرل نے فوراً تردید کرنا چاہی، لیکن ٹائیگر نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہی بات ہے جنرل، مملکت میں تیل پیدا ہوتا ہے، اسے فروخت کیا جاتا ہے، اور اس کی فروخت سے ہونے والی آمدنی میں سے تمہیں موٹی موٹی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ تم اپنے بہنوئی کو بھاری کمیشن دلوا کر فوجی اسلحہ کے نام پر کاٹ کباڑ خریدواتے ہو۔ نہیں، ہاں، ٹائیگر نے جو واقعی طیش میں تھا جنرل کے کان کی لو پکڑ لی۔ ہاں، جنرل کراہنے لگا اور احمر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ اتنا براہ راست طریقہ اسے بھی نہیں معلوم تھا۔ تم کرنل بننا چاہتے ہو؟ میں بنا دوں گا، لیکن کان تو چھوڑو۔ ٹائیگر نے کان چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، جنرل نے کان مسلتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، جنرل نے مسکرا کر کہا۔ تم لوگ تیل کی آمدنی کھا رہے ہو، لیکن کوئی شخص تیل کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ میں ایسے ہر شخص کو برباد کر دوں گا، جنرل نے اسے یقین دلایا۔ لیکن تیل تباہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے معلوم ہے اور میں دیکھ بھی چکا ہوں کہ تیل کس طرح تباہ ہوتا ہے، اور اگر ہمارا یہ تیل تباہ ہو گیا تو ہمیں تنخواہیں نہیں ملیں گی۔ جنرل بل نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ درست کیپٹن، جنرل پھر چیخ اٹھا۔ فضائیہ اور ٹینکوں کو تیار رہنے کا حکم دو۔ بہت بہتر جناب۔ کیپٹن احمر اٹینشن ہو گیا۔ کتنے ہواباز دستیاب ہیں؟ تمام امریکی ہواباز چھٹی پر گئے ہوئے ہیں جناب، اور ہر ایک کی چھٹی آپ ہی نے منظور کی ہے۔ اوہ، جنرل کے غبارے سے ہوا سے نکل گئی۔ کیا کوئی مقامی ہواباز نہیں؟ ٹائیگر نے حیرت سے کیپٹن کی طرف دیکھا۔ نہیں، کیپٹن نے ٹائیگر کو ہی جواب دیا۔ اس کا چہرہ کسی اندرونی جوش سے تمتما رہا تھا۔ ایک نوجوان فضائیہ میں آیا تھا، لیکن فضائی مشقوں کے دوران اس کا طیارہ تباہ ہو گیا اور وہ بھی مر گیا۔ بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ہواباز بننا ہی نہیں چاہتے، جنرل نے کہا۔ مگر ہمارا مقابلہ کس سے ہوگا؟ کیپٹن احمر نے پوچھا۔ ایک قبیلے سے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ یہاں کوئی قبیلہ ہم سے جنگ نہیں کر سکتا، جنرل بل نے سینہ پھلا کر کہا۔ مگر ایک قبیلہ جو تلواروں، نیزوں اور گھوڑوں سے لیس ہے، جنگ کی تیاریاں کر چکا ہے، تب پھر ٹینکوں کے نیچے رون دیے جائیں گے، جنرل نے کہا۔ کیپٹن احمر ٹینکوں کی قیادت کرے گا؟ نہیں، ٹائیگر نے فوراً انکار کر دیا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کیپٹن احمر بھی مقامی ہواباز کی طرح ہلاک کر دیا جائے۔ احمر کی آنکھیں چمکنے لگی، مگر یہ بات جنرل کی گنجی چندیا کے اوپر سے پھسلتی ہوئی گزر گئی۔ ٹینکوں کی قیادت میں خود کروں گا، اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے جنرل۔ میں؟ جنرل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دیکھو،
اب تک میں تمہاری باتوں میں محض مملکت اور تیل کے مفاد میں دلچسپی لے رہا تھا، مگر اب انتہا ہو گئی ہے۔ بھلا میں تمہارے ساتھ کیوں چلوں؟ تاکہ جنرل کو اپنے ساتھ دیکھ کر فوجیوں کے حوصلے بڑھ جائیں۔ مجھے فوج کی اس پرانی کہاوت سے سخت نفرت ہے کہ کمانڈر کو ساتھ دیکھ کر فوجی حوصلہ پاتے ہیں۔ جنرل بل نے پھر بچنے کی کوشش کی۔ جنرل فوج کی قیادت کرتے ہوئے اگر ہلاک ہو جائے تو؟ اگر جنرل میدان میں نہیں نکلا تو پھر یہیں مر جائے گا، ٹائیگر نے غرا کر کہا۔ اس کی غراہٹ اتنی خوفناک تھی کہ کیپٹن احمر تک کانپ اٹھا اور جنرل کا چہرہ ست گیا۔ وہ کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں بلا سکتا تھا کیونکہ ٹیلی فون دور تھا اور گھنٹی کے قریب کیپٹن احمر کھڑا ہوا تھا جو اس اجنبی نوجوان کا ساتھ دے رہا تھا۔ چلوں گا، میں ضرور چلوں گا، جنرل نے بڑی بے بسی سے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میجر شہزاد، یونٹ انٹرنیشنل، ٹائیگر نے مختصر سا جواب دیا۔ جنرل جوناتھن وینٹ ورتھ بل نے یہ دیکھ کر کہ اسے بھی جانا پڑے گا پوری فوج کو طلب کر لیا، مگر صبح 10 بجے تک 200 افراد جمع ہو سکے۔ کیا پوری نفری یہی ہے؟ ٹائیگر نے بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، اور بھی بہت سے ہیں، جنرل نے جواب دیا، لیکن انہیں لام بندی کے اس اعلان کا بروقت علم نہ ہو سکا۔ میرا خیال ہے کہ سپہر تک 1000 تو جمع ہو ہی جائیں گے۔ شیخ کے پاس بھی 1000 افراد ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ اگر 1100 افراد جمع کر لوں تو کیا میں یہیں بیٹھ کر کمان نہیں کر سکتا؟ جنرل بل کو روشنی کی ایک کرن نظر آئی۔ نہیں، کیوں نہیں؟ جنرل نے پیر پٹک کر کہا۔ تمہارا کان دوبارہ دباؤں جنرل بل؟ ٹائیگر نے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا۔ اتنا جارحانہ انداز مناسب نہیں میجر۔ جنرل بل فوراً بلی بن گیا۔ ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی ہے، مگر جنگ میں یہ لوگ کیا کر سکیں گے؟ ٹائیگر نے ان 100 فوجیوں کی طرف دیکھا جن میں سے بیشتر آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کچھ زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ بعض چاقو کا بہترین استعمال جانتے ہیں، سب کے پاس رائفلیں ہیں، بعض تو کھڑی ہوئی کاروں کے اوپر سے بھی چھلانگ لگا لیتے ہیں، جنرل نے کہا۔ اسی لمحے ٹائیگر کو ٹائپنگ کی سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کیسی ہے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ یہ فوج کی پریس ایجنٹ ہے، مضمون تیار کر رہی ہوگی، جنرل بل نے بڑے فخریہ انداز میں جواب دیا۔ پریس ایجنٹ؟ ہاں، ظاہر ہے کہ اس مارکے کی تشہیر بہت ضروری ہوگی۔ بہت خوبصورت لڑکی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ٹائیگر کو مان ہی احساس ہوا کہ غیر ملکیوں نے مخبری کا بہت شاندار انتظام کر رکھا ہے تاکہ مملکت میں ہونے والی چھوٹی سی بات بھی سمندر پار پہنچ سکے۔ دراصل وہ پریس ایجنٹ نہیں، صحافی ہے، جنرل بل نے جواب دیا۔ ذرا بلاؤ تو، ممکن ہے کہ جنگ میں لڑ سکے، ہم اسے میدان جنگ میں قائم مقام کمانڈر ان چیف بھی بنا سکتے ہیں۔ چلو، جنرل نے کہا اور وہ عمارت کے وسطی حصے کی طرف جانے لگے۔ جنرل کو آتا دیکھ کر بہت سے فوجی بھاگ نکلے۔ ہیڈ کوارٹر بلڈنگ کے قریب ایک شیڈ میں چھوٹی سی میز رکھی ہوئی تھی جس کے پیچھے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پنسل دبی ہوئی تھی اور اسی پنسل سے وہ ٹائپ کر رہی تھی۔ کیا یہ ہاتھوں سے ٹائپ رائٹر استعمال نہیں کر سکتی؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، کیوں نہیں؟ ویسے یہ ہے کون؟ میلوڈی ویک فیلڈ، بوسٹن بلیڈ سے تعلق رکھتی ہے۔ اوہ، اب سمجھا، ٹائیگر نے سر ہلا کر کہا۔ میں نے ایک مرتبہ اس نام کی خبر کا مطالعہ کیا تھا۔ کیا یہ تمہارے ساتھ ہے؟ نہیں، دراصل یہ لڑکی اسرائیل کی سخت دشمن ہے۔ اگرچہ میں نے اس کی بھیجی ہوئی خبریں خود بھی نہیں پڑھی، لیکن میرا خیال یہی ہے کہ اسے اسرائیلیوں سے نفرت ہے۔ مگر اسے اسرائیل سے نفرت کیوں ہے؟ پتہ نہیں، جنرل بل نے اکتا کر جواب دیا۔ ٹائیگر نے میلوڈی کو بغور دیکھا جو اب پنسل دانتوں سے نکال کر دانتوں کی مدد سے ٹائپ رائٹر سے کاغذ نکال رہی تھی۔ اس نے یہ کاغذ دوسرے کاغذوں کے اوپر رکھا اور اس کے بعد ناک کی مدد سے ایک چھوٹا سا پیپر ویٹ ان کاغذوں کے اوپر سرکا دیا۔ پھر اس نے زبان سے ایک کاغذ چپکا کر اٹھایا، کاغذ کو ٹائپ رائٹر میں رکھا اور کیریج رولر کو دبایا۔ اس مرتبہ کاغذ ٹائپ رائٹر میں داخل ہو گیا۔ اس نے پنسل پھر دانتوں میں دبائی اور ٹائپنگ شروع کر دی۔ ٹائیگر حیرت سے سر ہلاتا ہوا میلوڈی کے عقب میں آ گیا جو کسی اور طرف بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے۔ ٹائیگر نے جھک کر خبروں کو پڑھا۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے دراصل اسلام کو ایک انتہائی ظالم مذہب بنا کر پیش کیا ہے۔ اسی لمحہ اسے اپنے قریب ٹائیگر کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ شاندار، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ اچھی بات لکھی ہے۔ ہاں، میلوڈی نے پنسل چھوڑ کر مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اسے بھی امریکی سمجھ کر آنکھ ماری۔ دراصل میری یہ کتاب صرف مشرق وسطیٰ میں اشاعت کے لیے ہے۔ ٹائیگر مسکراتا رہا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس نے میلوڈی ویک فیلڈ کی باقی لائنیں بوسٹن بلیڈ میں دیکھی تھی اور یہ اخبار اس کے دادا کا تھا جو مر چکا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تم ہاتھوں سے ٹائپ کیوں نہیں کرتی؟ ہاتھ؟ وہ مسکرائی۔ اس نے جیبوں سے بازو نکال لیے تو ٹائیگر نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کوہنیوں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اوہ سوری، تمہارے ہاتھ کس طرح ضائع ہوئے؟ ٹائیگر نے بڑی ہمدردی سے پوچھا۔ میں نے ایک عرب ملک میں 4 مرتبہ چوری کی تھی جس کے الزام میں میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔
کیا چوری کیا تھا؟ پہلی مرتبہ ایک ہیرا، دوسری مرتبہ ایک شیخہ کا لباس، تیسری مرتبہ اسی عورت کے جواہر اور آخری مرتبہ ایک مسجد کا فانوس۔ ٹائیگر سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ پھر کتاب میں اسلام کی تعریف کیوں لکھ رہی ہو؟ رقم بنانے کے لیے۔ کتاب کی ساری جلدیں عرب منہ مانگے دام خرید کر مفت تقسیم کریں گے اور اخباروں میں شائع ہوگا ایک غیر مسلم صحافی کی بے باک تحریر۔ تم کون ہو؟ ٹائیگر نے اسے یہ بتائے بغیر کہ وہ مسلمان ہے تیل کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دیں۔ اوہ، جنگ ہوگی؟ مگر کس سے؟ وہ چونک کر بولی، مقامی قبیلے سے، یعنی اسرائیل سے نہیں۔ وہ ایک طویل سانس لے کر بولی، اس کی آنکھیں چمکنے بھی لگی تھیں۔ نہیں، ٹائیگر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تب پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ٹھیک، تم اگلی کار میں چلنا۔ تھینک یو، میلوڈی نے ایک ادا کے ساتھ سر جھٹک کر کہا۔ درست، اوشان نے کہا۔ اب زکن بھر کر گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جاؤ، میں چھلانگ نہیں لگا سکتا۔ شیخ کے ولی عہد عبدل نے جواب دیا۔ وہ ریشمی قمیص اور پتلون پہنے ہوئے تھا۔ سیکھو، یہی سیکھنے کا وقت ہے، اوشان نے پرزور لہجے میں کہا۔ کل تمہیں عسکر شیخ کی قیادت کرنی ہوگی۔ مجھے چھلانگ لگانی نہیں آتی، عبدل نے پھر کہا۔ جب بھی چھلانگ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو بھی معاوضہ دے کر لگوا لیتا ہوں۔ 1-2 ہفتے کی مہلت دے دو، لندن ٹائم میں اشتہار دوں گا تو چھلانگ لگانے والے ہاتھ باندھے باندھے یہاں تک دوڑے سے آئیں گے۔ اگر تم چاہو تو 1 کی بجائے 2 کی بجائے 3 یا ان تمام افراد کو معاوضے پر حاصل کر لوں گا جنہیں چھلانگ لگانی آتی ہے۔ نہیں، یہ کام تمہیں خود کرنا ہوگا۔ کمال ہے، میرا تو پسینہ نکلنے لگے گا، عبدل نے اعتراض کیا۔ اگر تم نے چھلانگ نہیں لگائی تو میں تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل کا پسینہ نکال دوں گا۔ دھمکی دے رہے ہو؟ عبدل ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس سوال کا جواب اسے نفی میں ملے گا اور پھر یہ بوڑھا معافی مانگنے کے لیے اس کے قدموں پر جھک جائے گا۔ ہاں، اوشان نے اسے گور کر جواب دیا۔ تب پھر برائے مہربانی اس کی وضاحت بھی کر دو۔ اوشان کی ہاں پر عبدل کو اپنا ترش لہجہ بدلنا پڑا تھا۔ تم کل اپنے والد کی فوج کے قائد ہوگے۔ اوشان نے وضاحت پیش کرنے کے لیے حسب معمول گھما پھرا کر بات کرنے کا آغاز کیا، اور فوج صرف اور صرف قائد کی تقلید کرتی ہے۔ اچھا فوجی کسی ایسے کمانڈر کی تقلید نہیں کرتا جو گھوڑے کی پشت سے گر جاتا ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ میں تم پر سختی کر رہا ہوں، لیکن یہ غلط ہے۔ میں ماسٹر آف سناجو ہوں اور میرا صدیوں کا تجربہ بتاتا ہے کہ تربیت کے دوران تکلیف بھی ہوتی ہے اور درد بھی۔ درد و تکلیف کے بغیر تربیت مکمل نہیں ہو سکتی۔ تب پھر صرف اتنا بتا دو کہ درد و تکلیف کہاں سے خریدی جا سکتی ہے۔ عبدل پر اب بھی تیل کی دولت کا اثر تھا۔ گھوڑے پر چڑھو، اوشان بمشکل غصہ ضبط کر کے عبدل سے بولا۔ نہیں، عبدل بھی اڑیل ٹٹو ثابت ہو رہا تھا۔ تمہیں درد و تکلیف خریدنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اوشان غرا کر بولا۔ میں تمہیں تھوڑا سا درد اور ذرا سی تکلیف مفت میں دے سکتا ہوں۔ ماسٹر نے انگشت شہادت جس کا ناخن لمبا تھا آگے بڑھائی اور اسے عبدل کے سینے پر ہلکا سا ٹوکا لگایا۔ اسی لمحے عبدل چلا کر اٹھا اور گھوڑے کی پشت پر پہنچ گیا، لیکن اس کے دونوں پیر ابھی رکاب میں نہ تھے۔ اوشان اسے گورتا رہا۔ رکاب میں پیر رکھو، اس نے انگشت شہادت دھمکی آمیز لہجے میں ہلاتے ہوئے کہا، اور صرف 20 سیکنڈ میں عبدل رکاب میں پیر رکھ کر گھوڑے پر سنبھل چکا تھا۔ اس نے اوشان کی طرف دیکھا، گھوڑے کو ایڑی دی اور گھوڑا دوڑنے لگا۔ 20 گز دور جا کر گھوڑا رک گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عبدل کو گھوڑا گھمانا اور پلٹنا نہیں آتا تھا، لہٰذا اس نے سر گھما کر اوشان کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ علم نہیں کہ میں موجودہ شیخ کے بعد شیخ بنوں گا، اس نے اوشان کو للکارا۔ اسی باعث تمہارے والد نے تمہیں اتنی ہی زحمت دی ہے، اوشان نے برا سمو بنا کر جواب دیا۔ میں انہی کی درخواست پر تمہیں تربیت دینے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے کسی کورین ٹرینر کی ضرورت نہیں، عبدل نے جلا کر کہا۔ امریکی انسٹرکٹر ہونا چاہیے، امریکی زیادہ مہنگے ثابت ہوتے ہیں اور غلاموں کی طرح نوکری کرتے ہیں۔ اوشان کا دل تو چاہا کہ گھوڑے کو آواز دے کر اپنے قریب بلائے، عبدل کو گردن سے پکڑ کر پشت سے اتارے اور سزا دے، لیکن نہ جانے وہ کیوں ضبط کیے رہا۔ عبدل نے گھوڑے کو پھر ایڑی دی اور گھوڑا دوبارہ دوڑنے لگا۔ اوشان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں عبدل پر ہی مرتکز رہیں۔ وہ توازن برقرار رکھنے کے لیے بری طرح اچھل رہا تھا۔ تبھی اوشان کو عقب سے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک خوبصورت عورت درختوں کے جھنڈ سے نکل کر اسی کی سمت میں آ رہی تھی۔ میرا نام زیتون ہے، اس نے مترنم اور حیا آلود لہجے میں کہا۔ میں اپنے خامد کے رویے پر معذرت خواہ ہوں ماسٹر، میں اس حقیقت پر معذرت خواہ ہوں کہ میں نے اسے مزید 1 روز زندہ رہنے دیا محترم خاتون، اوشان نے انتہائی سیدھے سادے انداز میں جواب دیا۔ اگر عبدل تیار نہ ہوا تو کل ہم جنگ کس طرح لڑیں گے؟ زیتون نے پوچھا۔ اوشان نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھے بغیر محض ایک جھلک سے اندازہ لگا لیا کہ اس عورت کی آنکھیں روشن سبز اور پر اعتماد ہیں۔
پتہ نہیں، اب مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ اوشان نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، لیکن آپ اپنے بیٹے کے خلاف تو نہیں لڑ سکیں گے۔ تم شہزاد سے واقف ہو؟ وہ میرا بیٹا ہے، دل کا ٹکڑا ہے۔ جی ہاں، میں نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ بعض لوگ اس کی جان کے در پہ ہیں۔ اوشان کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹائیگر کو حملے کی پیشگی اطلاع تھی، لیکن پھر بھی اس نے تیر کو نہ روکا اور یہ دیکھتا رہا کہ اوشان کیا کرتا ہے۔ نہیں میری بچی، اوشان کے لہجے میں پیار امڑ آیا۔ بھلا میں اپنے بیٹے پر کس طرح ہاتھ اٹھا سکتا ہوں؟ شکریہ۔ زیتون کا چہرہ کھل اٹھا، پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ آس پاس کوئی نہ تھا، لہٰذا وہ اوشان کے قریب آ گئی۔ اب میں آپ کو خبردار کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، میں وزیر کی سرشت سے واقف ہوں۔ آپ کو کیسے علم ہوا؟ زیتون گڑبڑا کر بولی۔ میں نے کئی مرتبہ یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ کنکھیوں سے میری طرف دیکھتا رہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں سے اس کی نیت کا اندازہ لگا لیا ہے۔ وہ عبدل کے ساتھ ہے، دونوں میں گٹھ جوڑ ہے اور ان دونوں ہی سے آپ کی زندگی کو خطرہ ہے ماسٹر۔ لیکن عبدل کی بیوی ہوتے ہوئے بھی تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اس لیے کہ وہ دونوں ہمارے شیخ کے خلاف بھی ہیں۔ زیتون نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ شیخ بہت نیک انسان ہیں، میں یہ نہیں چاہتی کہ انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچے۔ تم فکر مت کرو۔ اوشان نے اسے تسلی دی۔ جب تک میں یہاں ہوں شیخ برادر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ شکریہ ماسٹر۔ شکریہ خوبصورت قلب خاتون۔ اوشان نے سر خم کر کے کہا، میں تمہاری وفاداری اور حوصلے کا دل کی گہرائیوں سے معترف ہو گیا ہوں، لیکن کل کیا ہوگا؟ ہوا کی وجہ سے زیتون کی باریک نقاب سرسرا رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، اوشان نے اسے یقین دلایا۔ آپ کے بیٹے کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ نہیں، اوشان نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ شکریہ تقدس مآب، زیتون نے کہا اور درختوں کی طرف واپس چلی گئی۔ اوشان پھر تنہا سا چلنے لگا۔ وہ نخلستان سے گزر کر خیمہ بستی میں آیا۔ وہ اب شیخ کو سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ ٹائیگر نے بالائی منزل کی کھڑکی کی کگر پر پوزیشن لے رکھی تھی اور فوج کی ڈرل دیکھ رہا تھا۔ فوجیوں کی تعداد بڑھ کر اب 750 ہو چکی تھی۔ ٹائیگر کو خوشی تھی، ان میں سے 50 افراد لیفٹ رائٹ اور مارچ کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ اسی لمحے اس کمرے کا دروازہ کھلا جس کی کھڑکی پر ٹائیگر بیٹھا ہوا تھا اور کسی نے میلوڈی کو دھکا دے کر اندر کیا۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑی۔ ٹائیگر نے پلٹ کر دیکھا، 3 مقامی فوجی بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نئے کمانڈر ہو؟ ایک فوجی نے اونچے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا، میں نیا منظم ہوں۔ بہرحال بولو کیا بات ہے؟ اس کمینی عورت نے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اوہو، ٹائیگر نے حیرت سے کہا۔ ہاں، اور اس کا دعویٰ تھا کہ پوری کمپنی کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ فوجی نے کہا، یہ کھلی فحاشی ہے کمانڈر۔ ایڈمنسٹریٹر، ٹائیگر نے تصحیح کی، ہم ابھی اتنے گئے گزرے نہیں کہ ان غیر ملکیوں کی چال میں آ کر اپنے دین کو بھول جائیں۔ ان کی کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ یا تو ہم فوج میں شامل نہ ہوں یا پھر حرام کاریوں میں ملوث ہو کر تباہ ہو جائیں۔ ٹائیگر سن ہو کر رہ گیا۔ اتنا شعور، اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ ہماری عدالت میں اسے سنسار کرنے کی سزا مل سکتی ہے۔ ایک فوجی نے کہا۔ نہیں، میلوڈی چلائی، میں سنسار نہیں ہونا چاہتی، لونڈی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ ضرور، تاکہ تم ہمارے قائدین کو مزید بگاڑ سکو اور اہم اطلاعات بیرونی دنیا کو بیچ سکو۔ تیسرے فوجی نے پیر پٹک کر کہا۔ ٹائیگر حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگر عام فوجی میں اتنا شعور تھا تو پھر ان کے حکمرانوں کو کیا ہوا؟ میں لونڈی؟ چپ رہو، ٹائیگر نے میلوڈی کو بری طرح ڈانٹ دیا۔ اس کی سزا کا فیصلہ کون کرے گا؟ فوجی قواعد کا مسئلہ ہے کمانڈر، اس لیے پہلا حق آپ کا ہے۔ پہلے فوجی نے جواب دیا۔ کیا یہ زنا کی مرتکب ہو چکی ہے؟ ہمیں علم نہیں، کوئی عینی شاہد نہیں اور پھر کسی ثبوت کے بغیر الزام لگا کر قذف کے مرتکب نہیں ہونا چاہتے، لیکن اس نے جو کچھ بھی ہم سے کہا ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس مسئلے کو مجھ پر چھوڑ دو دوستو۔ وہ تینوں اچھل پڑے اور پھر تینوں انتہائی پھرتی سے سیلیوٹ کر کے چلے گئے۔ اب تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ میلوڈی اچانک ہی مسکرانے لگی۔ تم سنساری کی مستحق ہو میلوڈی، ٹائیگر نے بڑے کڑے لہجے میں کہا۔ تم نے زنا کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن تمہارے بعض جرائم تمہیں زندہ رہنے کے حق سے محروم کرنے کے لیے کافی ہوں گے، لیکن ابھی نہیں۔ تم محض ایک علامت ہو، ہمیں اصل جڑ ختم کرنی ہے۔ کیا تم مسلمان ہو؟ میلوڈی اس کے اس انداز پر چونک پڑی۔ ہاں، حسن کو مسلم یا غیر مسلم دونوں پسند کرتے ہیں، لیکن تم اندر اور باہر کسی بھی پہلو سے حسین نہیں ہو، ٹائیگر نے جواب دیا۔ فی الوقت میں تمہیں سزا نہیں سناؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہاں کے لوگوں کے خلاف تم نے ایک سطر بھی لکھی تو میں تمہارے دونوں پیر اور زبان بھی کاٹ دوں گا۔ مجھے افسوس ہے شہنشاہ، لیکن آپ کا فرزند
کبھی جنگجو نہیں بن سکے گا۔ شیخ نے مایوسی کے عالم میں سر جھٹک کر اوشان کا مطلب سمجھ لیا۔ اوشان نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر 5 سال قبل عبدل مجھے مل جاتا تو شاید اس میں عربی روح پھونکی جا سکتی، لیکن اب تو وہ گھوڑے سے بھی ڈرتا ہے۔ بندوقوں، گولہ بارود اور ٹینکوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ تلوار اس کے لیے باری ہے، اس کے بازو تلوار کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بات 5 سال قبل کی نہیں ماسٹر، شیخ نے اداسی سے کہا۔ اگر تم تیل کی دریافت سے قبل اس کی تربیت کر دیتے تو شاید کوئی مثبت پہلو اس میں شامل ہو جاتا۔ تیل کی دولت نے ہمارے لوگوں سے روایتوں کا سرمایہ چھین لیا ہے، بزدل بنا دیا ہے ہمیں۔ دولت ایسی ہی ہوتی ہے ماسٹر۔ نہیں، اصل خرابی تیل میں ہے، تیل کو تباہ ہو جانا چاہیے، شیخ نے پرزور لہجے میں کہا۔ لیکن اگر آپ نے یہ بات بار بار کہی تو آپ بھی دشمن کا ہدف بن سکتے ہیں برادر شیخ، اوشان نے کہا، اور شاید کچھ ایسے لوگ بھی آپ کے دشمن بن جائیں جو آپ سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ ماسٹر، شیخ چونک اٹھا، کیا تمہیں ایسی کوئی بات معلوم ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، اوشان نے جواب دیا، لیکن شبہ ہے اور شبے کو علم نہیں کہتے۔ اپنے شبہات کا اظہار کر دو ماسٹر۔ نہیں، اوشان نے کہا، حکمرانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکمران خوف اور پسند و ناپسند سے دور رہے۔ آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، سامنے دیکھتے رہیے۔ ادھر ادھر کا خیال رکھنے کے لیے ایوان سناجو کافی ہے۔ اگر میں ذرا سا محتاط ہو جاؤں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا ماسٹر؟ اگر آپ محتاط نہ ہوئے تو مجھے اعتراض ہوگا، کیونکہ ایوان سناجو احمقوں سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ بہت شاندار اصول ہے اور شاندار حکمران ہی اس اصول کو سمجھ سکتے ہیں۔ اوشان نے فوراً خراج تحسین پیش کر ڈالا۔ اسی لمحے باہر سے آنے والی آوازوں کے باعث وہ باہر کی طرف دیکھنے لگے۔ اوشان، کسی نے باہر سے للکارا، باہر نکلو، یہ تو عبدل کی آواز ہے۔ شیخ مضطرب ہو کر بولا، جی ہاں، مگر اسے اس بدتمیزی کی جرت کیسے ہوئی؟ شیخ کا چہرہ تمتمانے لگا تھا۔ بے وقوف ہے، اوشان نے شیخ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا، لیکن خود وہ بھی کھول سا گیا تھا۔ وہ اٹھا، اس نے نیلے بروکیٹ کے لبادے کو ٹھیک کیا اور پل بھر میں خیمے سے نکل گیا۔ شیخ بھی اس کے پیچھے لپک رہا تھا۔